بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جنگ احد کے بارے میں۔ تاریخ میں لکھا ہے جنگ احد اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ غزوہ بدر میں مکہ کے کافروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے 70 بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے تھے۔ اس شکست کی وجہ سے ان کی عزت پوری خاک میں مل گئی تھی۔ وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار اور بے چین تھے۔ کافروں نے اعلان کروایا، ہم مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ ضرور لیں گے۔ کفار مکہ 1 سال کی تیاری کرنے کے بعد اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ان کا سردار ابو سفیان تھا۔ کفار کے لشکر نے مدینہ سے 3 کلومیٹر دور احد پہاڑ کے نزدیک اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کی 6 تاریخ اور جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1000 افراد تھے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج میں شامل تھا۔ منافقوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جھوٹ موٹ مسلمانوں کے ساتھ میں تھے۔ عین موقع پر عبداللہ بن ابی منافقوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور جنگ سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح سب کو پتہ چل گیا کہ سچے مسلمان کون ہیں اور جھوٹ منافق کون ہیں۔ منافقوں نے سمجھا کہ باقی لوگ بھی ہماری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن مسلمان تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کریں۔ کوئی ایک صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں نثار صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے احد کے میدان میں تشریف لائے۔ یہ جنگ احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی، اسی لیے اس کو غزوہ احد بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو فوج کا علم دیا، حضرت حمزہ کو فوج کا کمانڈر اور حضرت زبیر بن عوان کو فوج کا افسر مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جنگ کی ترتیب حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شاندار حکمت عملی سے فوج کی ترتیب فرماتے تھے کہ بڑے بڑے ماہر جنرل حیران رہ جاتے تھے۔ غزوہ احد میں کافروں کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ اتنے بڑے لشکر سے جنگ لڑنا بہت مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین طریقے سے صف بندی فرمائی تھی کہ کافر مسلمانوں کی مرضی کے مطابق جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صف بندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں منتخب کیا۔ میدان احد کے 3 طرف پہاڑ تھے جہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ کافر مسلمانوں پر صرف سامنے ہی سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ البتہ پہاڑوں میں ایک گھاٹی تھی جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والے راستے کو گھاٹی کہتے ہیں۔ پہاڑ کی گھاٹی کے سامنے ایک جبل نامی ٹیلہ تھا۔ گھاٹی کے راستے پر حملہ ہونے کا امکان تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو سختی سے ہدایت دی، دیکھو کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، دشمن کو اپنے تیر انداز سے دور رکھنا۔ ہم جیتے یا ہاریں، چاہے کچھ بھی ہو، تم اپنا مورچہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ 7 شوال ہفتے کے دن دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مسلمان کے سامنے 4 گنا طاقتور دشمن تھا۔ کفار کے علمدار نے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی شیر خدا آگے بڑھے اور اپنے ایک ہی وار سے ان سب کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کفار کا جھنڈا شروع ہی جنگ میں گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے بھاری بڑے بڑے کافر آگے بڑھے، جو سب کے سب مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ کافر چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں، لیکن ان کے سامنے وہ مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے آئے تھے۔
یہ کافروں کے تیروں تلواروں اور نیزوں کے سامنے اتنی مضبوطی سے جم گئے کہ جسے دیکھ کر کافر بھی حیران تھے۔ جنگ اپنے پورے زور و شوروں پر چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ پھر کیا تھا، حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر دیوانہ وار کافروں کے بیچ میں گھس گئے۔ جس طرف بھی حملہ کرتے دشمن وہاں سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جاتے۔ دوسری جانب حضرت علی شیر خدا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے حملوں سے کافروں کے لشکر کے ڈھیر لگ گئے۔ صحابہ اکرام ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کے لشکر میں شکست کا آثار پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جس طرف چلتے جاتے کافروں کی صف کو الٹ دیتے، جو بھی آپ کے سامنے آتا وہ جہنم رسید ہو جاتا تھا۔ ایک حبشی غلام وحشی آپ پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں چھپا بیٹھا تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے نیزہ پھینکا جو آپ کے پیٹ سے آر پار ہو گیا۔ اسی زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چاپنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام ایسی جرت اور بہادری سے لڑ رہے تھے کہ کافروں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے کافر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا وہ خوشی خوشی نعرہ لگاتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ تیر اندازوں کے امیر عبداللہ بن زبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، لیکن فتح کی خوشی میں وہ سب بھول گئے تھے۔ اسی طرح وہ مورچہ خالی ہو گیا۔ گھاٹی کا راستہ خالی دیکھ کر کافروں کے ایک بڑے دستے نے احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک لمبا چکر کاٹا اور جبل رحمہ کے راستے پر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے ان کو روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی، لیکن وہ کافروں کو روک نہ سکے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اسی دوران بھاگتے ہوئے کافر بھی مسلمان کی شکست کو دیکھ کر واپس لوٹ آئے اور سامنے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گئے۔ دونوں جانب سے کافروں نے مسلمانوں کا شیرزہ بخیر دیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اسلامی فوج کے علمدار حضرت مصعب بن عمیر کو ایک کافر نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر بہت سے صحابی اپنی تلوار لہراتے ہوئے دیوانہ وار کافروں کے لشکر میں گھس گئے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ موقع دیکھ کر کافروں کی بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی صحابہ تھے۔ یہ صحابی تعداد میں کم تھے مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار تھے۔ ایک ایک کر کے 9 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو گئے، مگر انہوں نے کافروں کو اپنے آقا تک پہنچنے نہ دیا۔ حضرت ابو طلحہ کے جسم پر تیر اور تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم آئے، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تلوار چلتی رہی۔ حضرت ابو دجانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ دشمنوں کے تیر ان کی پشت کی طرف چلنے لگے۔ صحابہ اکرام نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دوبارہ بھاگ گئے۔ صحابہ اکرام نے ان کا پیچھا کیا مگر کافروں نے اس مرتبہ پلٹنے کی ہمت نہ کی اور سیدھے مکہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ 3 دن تک قیام فرمایا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور 37 کافر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی جماعت صحابہ اکرام کو جبل رحمہ پہاڑی پر کھڑے رہنے کو حکم دیا تھا، لیکن تیر اندازوں نے جگہ چھوڑنے کی خطرناک غلطی کی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل کرنی چاہیے۔ تمام شہداء کو میدان میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت تک جو لوگ شہداء کی زیارت کے لیے آئیں گے یا انہیں سلام عرض کریں گے، شہدائے احد ان کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کا دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔